میں تو اس بندے کے بارے میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ کچھ دنوں کے بعد اس نے سوشل میڈیا پہ آ کے معافی مانگ لینی ہے۔ بہت سارے ساتھی ان کو جانتے بھی ہیں، تو آئیے ان کے ذرا ویڈیو دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کہتے ہیں مدارس کے بارے میں اور علماء کے بارے میں، حالانکہ یہ خود بھی حافظ ہے۔ میں نے جو تشدد برداشت کیا، جو ظلم میں نے دیکھے ہیں، میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے بچوں کو کبھی کسی قاری صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا، کبھی کسی بھی مولوی کے پاس نہ بھیجیں، چاہے وہ امام کعبہ ہی کیوں نہ ہو۔ آن لائن قرآن پڑھوائیں اپنے بچوں کو، زوم پہ قرآن پاک پڑھوائیں، لیکن فزیکلی کسی مولوی کے پاس اپنے بچے کو نہیں بھیجیں پلیز۔ کہ میں جب مدرسے پڑھتا تھا نا، میں نے حفظ کیا تو مار پڑتی تھی، ظاہر ہے وہاں پہ اتنی چھوٹیاں بڑی تھی کہ میں تقریباً 1.5-2 سال تک میں اس کروٹ پہ سو نہیں سکتا تھا۔ استغفر اللہ۔ ایسے بے غیرت لوگ بھی موجود ہیں، یہ جو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں، اس میں آپ انگلیوں پہ گنے اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، پاسبلٹی ہے، لیکن برے اس میں زیادہ ہیں، تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور بہت بہت کچھ کرتے ہیں۔ ان سے بڑے جاہل وہ ہیں جو ان کو مسجد اور مدرسے میں بٹھا دیتے ہیں اور یہ قرآن پڑھا رہے ہیں۔ بھائی ان کو تو باندھ کے گندے نالے میں پھینکنا چاہیے۔ بہت مارے کھائی ہیں میں نے، 2-2 گھنٹے کرسی بنا دیا جاتا تھا دیوار کے ساتھ، استغفر اللہ، سوٹیاں مارنی، اور پھر مکے ایسے ایسے کہ دیکھ بھی نہیں رہے چپیٹ کہاں پڑے، مکے کہاں پہ پڑے۔ وہ بھی ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے کہ ایک معصوم بچے کو مدرسے میں ڈال کے آپ لتر پڑھوا کے حفظ کرا رہے ہیں، تو تاج کس چیز کا ملے گا آپ کو؟ بھائی کہ آپ اپنے 8 سال کے بچے کو مدرسے میں کسی درندے کے حوالے کر دیں۔ کہ میں جب مدرسے پڑھتا تھا نا، میں نے حفظ کیا تو مار پڑتی تھی، ظاہر ہے وہاں پہ، تو اس وقت نا مجھے ایک دفعہ ایسی مار پڑی، یہ میری لیفٹ ٹانگ پہ اس جگہ پہ نا اتنی چھوٹیاں بڑی تھی کہ میں تقریباً 1.5-2 سال تک میں اس کروٹ پہ سو نہیں سکتا تھا۔ استغفر اللہ۔ تو اب ظاہر ہے ایسا ایسا چیزیں بہتر ہوتی گئی، نکل گیا، بڑا ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، میرے ذہن میں وہ چیزیں، مجھے تو جو موقع ملے میں تو نہیں چھوڑتا، میں تو نہیں ڈرتا، میں تو کھل کے بتاتا ہوں۔ تو میں نے اس میں یہ بات کر دی کہ میرا بھانجا نا ابھی قرآن پاک حفظ کر رہا ہے، تو میں نے کہا کہ جی وہاں پہ نا قاری صاحب کو یہ پیغام دے دیجیے گا کہ اگر اس کو کچھ ہوا تو میرے جتنے تعلقات اور وسائل ہیں نا وہ سب میں آپ کے اوپر لگا دوں گا، ٹوٹل میرا جو کچھ ہے وہ میں آپ کو سبق سکھانے پہ لگا دوں گا، ٹچ نہیں کرنا۔ اچھا یہ بات نا ان قاری صاحب نے سن لی جس کے پاس وہ حفظ کرتا ہے، یا ان کے کسی کولیگ نے سن لی، ظاہر میں نے کہا نا سنانے والے ہوتے ہیں۔ اچھا اب وہ آگے ابو کے پاس کہتے ہیں جی دیکھیں جی اس نے یہ کر دیا۔ اچھا اس میں دو باتیں ہوئی، ایک تو سرگودا کے ایک مولوی صاحب تھے، انہوں نے ابو کو فون کیا، یار اس کو سمجھائیں اپنے بیٹے کو کہ یہ اپنی ہی باتیں بتاتا ہے لوگوں کو، تو یہ تو اب زیادتی ہے، دیکھیں کچھ لوگ ہوتے ہیں برے مارتے ہیں، لیکن اچھے لوگ بھی تو ہیں۔ تو بھائی آپ کو تو نہیں کہا نا انہوں نے۔ اچھا میں اس میں ایک اور بات بڑی اوپنلی بتا دوں، انہوں نے کہا جی برے لوگ بھی ہیں اور لیکن زیادہ تو اچھے لوگ ہیں، تو میں یہ بات کلیئر کر دوں کہ زیادہ برے ہی ہیں، 2-4 اچھے لوگ ہیں صرف ہمارے یہ جو قرآن پاک حفظ کرواتے ہیں، اس میں آپ انگلیوں پہ گنے اچھے لوگ ہو سکتے ہیں، پاسبلٹی ہے، لیکن برے اس میں زیادہ ہیں، تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں اور بہت بہت کچھ کرتے ہیں۔ آئی روز ہم رپورٹ کرتے ہیں کہ بچہ جہاں بحق ہو گیا، اس کو اتنا مارا۔ اچھا اب میں وہ آپ کو اس بات پہ آؤں، تو میں نے ایک وہ ادھر سے کال آ گئی، تو انہوں نے کہا جی دیکھیں جی ہم، اور حالانکہ مجھے پتہ ہے، میں اندر سے جانتا ہوں ہر جگہ پہ یہی گیم ہو رہی ہے، تو انلیس کہ کوئی جو بڑے مدارس ہیں، اچھا جہاں پہ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں نا جن مدارس میں، یعنی درس نظامی ہو، وہاں پہ یہ چیز نہیں، یہ حفظ کی، میں آپ کو بچے ابھی کل میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا کہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے کہ ایک بچہ کلاس کے اندر داخل ہوتا ہے مسجد میں، مدرسے میں، اور السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کرتا کرتا قاری صاحب کے پاس آتا ہے، ہاتھ میں نہ رکھتا ہے تو چپیڑ مارتے ہیں اس کو زور سے ادھر۔ اب وہ ویڈیو دیکھ کے میں ایک لمحے کے لیے اتنا، میں نے کہا یار ایسے بے غیرت لوگ بھی موجود ہیں، اور ایسے مطلب صرف بغیرت نہیں کرنا چاہیے۔ اور پھر مسئلہ یہ ہے کہ ان سے بڑے جاہل وہ ہیں جو ان کو مسجد اور مدرسے میں بٹھا دیتے ہیں، اور یہ قرآن پڑھا رہے ہیں۔ بھائی ان کو تو باندھ کے گندے نالے میں پھینکنا چاہیے، تم ان کو مسجد میں بٹھا دیتے ہو اور قرآن پڑھا رہے ہیں۔ تو اس لیے اپنے بچوں کے لیے ٹو بی آنیسٹ میں اس پہ بڑا اوپن ہوں، میں نے جو تشدد برداشت کیا، جو ظلم میں نے دیکھے ہیں، میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ میں اپنے بچوں کو کبھی کسی قاری صاحب کے پاس لے کے جاؤں گا، میں انہیں خود قرآن پاک پڑھا دوں گا جتنا پڑھنا ہے جو آخرت کے لیے ضروری ہے، میں نہ اپنے بچے کو حفظ کرواؤں گا، نہ میں اپنی بیٹی کو کسی قاری صاحب کے پاس بھیجوں گا مدرسے پڑھنے کے لیے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں جتنا ان کو اندر سے جانتا ہوں درندے ہوتے ہیں، یہ بہت برے ہیں، یہ بالکل مارنے کے علاوہ بھی ان کے بہت سارے کیسز ہیں، اس لیے تو میں نے بول دیا ہے کہ نہ میں اپنی بیٹی کو جانے دوں گا کہیں۔ میں اگین بتایا اچھے ہوں گے لیکن کم، آپ گن سکیں گے، ہاں اچھے نظر نہیں آتے، زیادہ برے ہیں یہاں پہ، یہ ایک بزنس ہے ان کا۔ یعنی آپ بچپن میں یہ سارے تشدد کا نشانہ بنے، آپ ہاں بہت مار آپ نے حفظ کیا ہوا ہے، بہت ماریں کھائی ہیں میں نے، 2-2 گھنٹے کرسی بنا دیا جاتا تھا دیوار کے ساتھ، استغفر اللہ، سوٹیاں مارنی، اور پھر مکے ایسے ایسے کہ دیکھ بھی نہیں رہے چپیٹ کہاں پڑے، مکے کہاں پہ پڑے۔ اس لیے تو اب میرے پاس وسائل ہیں، اب تو مجھے پتہ لگے کسی کا، اب تو یہ ڈرتے ہیں مجھ سے، جو ہمارے قریب کے لوگ ہیں نا، وہ کہتے ہیں یار اس تک کوئی بات نہ پہنچے، میں نے کہا میں تمہیں لتر پڑھواؤں گا، میں وسائل استعمال کروں گا۔ اور یہ نہیں دیکھتے بچہ چھوٹا ہے، نہیں ان کے یہاں انسانیت ہی نہیں ہوتی، انہیں کیا پتہ لگے۔ تو یہ اسلام تو نہیں ہے نا۔
یہ ہمارا میں نے بتایا نا, یہ تو اسلام تو نہیں ہے نا, انہوں نے اپنا ایجاد کیا ہوا نا. بہت الفاظ نہیں ہے میرے پاس, مجھے خود بہت تکلیف ہوتی ہے کہ اگر میں ایسی خبر سنتی ہوں کہ جب کوئی مدرسے میں قرآن حفظ کر رہا ہے, اچھا ان کے ماں باپ کو بھی سمجھ نہیں آتی. میں بھی ایک ویسے پوڈ کاسٹ تو انٹرویو تو میں آپ کا کر رہی ہوں, لیکن اس میں مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا. ہمارا ایک میک اپ آرٹسٹ ہے, تو اس سے میں نے پوچھا کہ بھائی تم تھوڑے ایسے کیوں ہو گئے ہوئے ہو, تو ہی واز لائک کہ بھائی میں مدرسے میں قرآن حفظ کرنے جاتا تھا, قاری صاحب نے رویہ ایسا رکھا کہ اب میں ایسا ہو گیا. یہ آپ انفارچونیٹلی کنٹروورشل ہے, بٹ یہ ہے. یہ اس طرح کی کافی ساری چیزیں آئے دن ہم فیس کرتے رہتے ہیں, دیکھتے رہتے ہیں, اور اب خیر چیزیں بہتر ہوتی جا رہی ہیں. وہ بھی ان کو اللہ کا خوف نہیں ہے, یہ کیمرے سے ڈرتے ہیں. ان کو پتا ہے کہ اگر ابو کیمرہ آ گیا نا تو ابو بہت جوتے ماریں گے, تو یہ اپنے کیمرہ ابو سے ڈرتے ہیں, اپنے اصل ابو سے یا اللہ سے تو سوال ہی پتہ نہیں ہوتا. پیرنٹس جو آپ بہت فالو کرتے ہیں, اس میں نا پیرنٹس کا بھی قصور ہے. ہم بات ہی نہیں مانتے. دیکھیں میں نے مجھے کسی نے نا مطلب گھر میں سے کسی نے مجھے حدیث سنائی, یا کہیں سے حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو والدین اپنے بچوں کو قرآن پاک حفظ کروائیں گے نا, ان کو قیامت کے دن ایک تاج پہنایا جائے گا, تو ان کو ایک انعام ملے گا. میں نے کہا یار یہ نا کسی مفتی صاحب سے لاجیکلی پوچھیں کہ ایک معصوم بچے کو مدرسے میں ڈال کے اب لتر پڑھوا کے حفظ کرانا, تو تاج کس چیز کا ملے گا آپ کو بھائی. میں نے کہا کہ اپنی جہنم پکی ضرور کریں گے, جنت کا کوئی چکر نہیں ہے. تو وہ پھر میں نے ایک مفتی صاحب سے سوال پوچھ لیا, کیونکہ میرے ذہن میں سوال بیٹھ گیا تھا, کیونکہ دیکھیں اسلام بڑا خوبصورت مذہب ہے. اسلام ایسی کوئی چیز دے ہی نہیں سکتا. مطلب میں نے کہا لاجیکلی سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپ اپنے 8 سال کے بچے کو مدرسے میں کسی درندے کے حوالے کر دیں, وہ درندہ 3 سال میں حفظ کرا کے دے دے اور تمہیں جنت میں تاج ملے گا. میں نے کہا لتر ہی پڑیں گے انشاءاللہ. بالکل. اچھا اب وہ جب میں نے مفتی صاحب سے سوال پوچھا تو انہوں نے مجھے کلیئرٹی کی. انہوں نے کہا ایسے نہیں ہے بات, یہ ایسے ہے کہ جو بچہ بڑا ہو کے اپنے ہوش و حواس میں اپنی محبت سے حفظ کرے گا, اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا. ماں باپ مدرسے میں ڈالتے ہیں تو کوئی تاج نہیں بنا, کلیئر رکھو اپنے کوئی تاج نہیں ملنا. بچہ شعور میں آ کے خود محبت سے قرآن حفظ کرے گا تو آپ کو تاج ملے گا. یہ زبردستی درندوں کے حوالے کر کے کوئی ہمارے دین میں جبر نہیں ہے, کسی بھی چیز میں ہمارا دین جبر کو ایکسیپٹ نہیں کرتا. کسی بھی معاملے میں آپ دیکھ لیں, کہتے ہیں کہ اگر نماز بچہ نہیں پڑھا تو بھی اس کو پیار سے سمجھاؤ, اس کو چپڑنے چڑھنے نا حکم ہے آگے 10 سال پہ جا کے. یہ اسلامک ٹاپک ہے, علماء بہتر بتا سکتے ہیں, لیکن میں نے آپ کو ایک جو حفظ والا ہے نا وہ نشاندہی کی ہے. اس سے آگے چیزیں بہتر ہوتی ہیں. جو مدارس میں بڑے مدارس پاکستان میں جانتا ہوں, جو جہاں پہ درس نظامی کروایا جاتا ہے, وہ بہت ہی بہترین تربیت بھی کرتے ہیں, بڑی چیزیں ہوتی ہیں. لیکن یہ جو فیز ہوتا ہے نا, کیونکہ بڑے ہو کے اب پھر واقعی وہی بات ہے, ابو کیمرہ جب آ جاتا ہے تو یہ لوگ بھی ڈرتے ہیں. اور بڑے ہو کے ویسے پتا تھا نا یہ بڑا ہے, اور یہ اگر میں نے اس کو 1 لگائی تو بغاوت کر دی, آگے سے 4 لگا دیا, باہر جا کے شور مچا دیا. اب تو ان کو پتا ہے کہ اگر باہر جا کے ایک بندے نے ویڈیو بنا لی, اس نے کسی کو بھی انٹرویو دے دیا تو میں تو گیا. تو آپ پیرنٹس کو کیا سجیسٹ کریں گے, کیا ان کو ایک میسج دیں گے جو چاہتے ہیں کہ جی بس اب میں کل ہی جا کے بچے کو چھوڑا ہوں, 3 سال تک نہ دیکھوں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن سے میں نے پوچھا کہ آپ کے ساتھ تشدد یا دوسرے واقعات ہوتے رہے ہیں, تو آپ نے اپنے والدین کو کیوں نہیں بتایا؟ انہوں نے کہا ہم نے بتایا, ہمارے ماں باپ مانتے نہیں تھے. تو اب کیا میسج یہی دوں گا کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ قرآن پاک حفظ کرے تو اس کو 15-16 سال کی عمر کے بعد حفظ کروائیں. جب وہ بڑا ہو جائے اس کے بعد حفظ کروائیں. اور اگر بچپن میں بھی کروائیں تو ایسے مدرسے میں, ایسے ادارے میں کروائیں جہاں پہ ابو کیمرہ ہوں, تاکہ وہ ان کو پکڑیں, ان کو جوتے ماریں اگر وہ کوئی غلط حرکت کریں. تو یہ گاؤں دیہات وغیرہ میں زیادہ ہوتا ہے, نہ کیمرے ہوتے ہیں نہ کوئی چیز ہوتی ہے, تو وہ وہاں پہ تو وہ جو ہے کھلے عام سارے کام کر جاتے ہیں. یہ چیز کرنی چاہیے. اور دوسری چیز, اگر آپ اپنے بچوں کو ناظرہ قرآن پاک پڑھانا چاہتے ہیں کہ دیکھ کے, تو میں ریکمینڈ آپ کو یہی کروں گا کہ کبھی کسی بھی مولوی کے پاس نہ بھیجیں, چاہے وہ امام کعبہ ہی کیوں نہ ہو. آن لائن قرآن پڑھوائیں اپنے بچوں کو, زوم پہ قرآن پاک پڑھوائیں, لیکن فزیکلی کسی مولوی کے پاس اپنے بچے کو نہیں بھیجیں پلیز. آپ لوگ کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیجیے.